مسدس علی پڑھے ہیں تو اس کے اندر وہ زمانہ جاہلیت کی مثال دیتے ہوئے بتاتے ہیں کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا۔ پاکستان میں بھی جھگڑے آج کل اسی بنیاد کے اوپر آگے چل رہے ہیں، ہر ایک چیز کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ کی اور بہت متنازع طریقے سے تحریک انصاف سے جو بلے کا نشان لیا گیا تھا، جس طریقے سے انتخابات ہوئے تھے، جس طریقے سے ان کو مخصوص نشستوں سے محروم کیا گیا تھا، ان ساری چیزوں کا احاطہ کرتے ہوئے انہوں نے کچھ کریکٹیو قسم کے اقدامات کیا اپنی اس ججمنٹ کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا کہ بلے کا نشان ان سے چھین لیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف ایز پارٹی پہلے بھی ایگزسٹ کرتی تھی اور اب بھی ایگزسٹ کرتی ہے، تو موقع دیا گیا تحریک انصاف والوں کو کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے اندر سارے جوائن کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، اسی بنیاد کے اوپر مخصوص نشستیں ملیں گی۔ حکومت نے آج ایک الیکشن ایکٹ ترمیمی بل پاس کیا ہے اور اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ پی ٹی آئی کو وہ نشستیں نہ ملیں اور 2017 سے بیک ڈیٹ سے اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی۔ تو لطیف کھوسہ صاحب، یہ ٹکراؤ والا راستہ کبھی فوج کے ساتھ ہوگا، کبھی عدلیہ کے ساتھ ہوگا، کبھی پارلیمان کے ساتھ ہوگا، پاکستان آگے نہیں چلے گا، ہم نہیں چلے گا، ہم ٹکرے مارتے رہیں گے۔ دیکھیں گے ندیم ملک صاحب کیا کریں، جب سے محترم شریف فیملی سیاست میں آئی ہے تب سے سیاست کاروبار بن چکا۔ بھٹو صاحب تھے اس وقت، ان کے بدترین دشمن نے پھانسی تک لگا دی لیکن کرپشن کا چارج نہیں لگا تھا، تو بزنس مین کے آنے سے ظاہر ہے یہ سیاست بزنس بن گئی۔ بدقسمتی ہے ہماری کہ یہ بات کرتے ہیں، یعنی دیکھیں پہلے انہی کے کوک سے جنم لیا، ضیاء الحق کی باقیات ہیں، بھٹو کو پھانسی لگانے میں ان کا جو ہے کافی جو دخل عمل بھی رہا، پھر یہ اس کو سارا جنرل جیلانی ان کو لے کر آئے سیاست میں، اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ انہی کے پیچھے پڑ گئے اور کہا کہ جہاز جو ہے لینڈ انڈیا میں کرے گا۔ ہمارا آرمی چیف جو ہے جنرل پرویز مشرف، اس کو لینڈنگ کی اجازت جو ہے پاکستان کی سرزمین پر نہیں تھی، اور جب پائلٹ نے کہا جی ہمارے پاس فیول اتنا نہیں ہے، 250 بندہ جو ہے مر جائے گا، تو انہوں نے کہا مرتا ہے مرتا رہے، انڈیا میں اتار دو اس جہاز کو، انڈیا میں اتار دو اس جہاز کو۔ تو یہ تو ماشاءاللہ ہمارے گجرانوالے میں میں موجود تھا، جو کچھ ان کے شبھ خیالات تھے ماشاءاللہ، اور آج وہی جو ہے بلو آئیڈ منظور نظر ہے، آج ان کو سزا یافتہ ہونے کے باوجود ان کو جس طرح ریڈ کارپٹ دے کے لایا گیا، یہاں پاکستان میں لایا گیا، اور امبیسڈر جس کا کام تھا کہ وہ ان کو گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں پہنچاتا، ریڈ کارپٹ دے کے ان کو بٹھایا، اور جب وہ ماشاءاللہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آئے تو بائیو میٹرک مشین چل کے جا رہی ہے، جبکہ ہمارے جو ہے قائد کو آج ہی کے دن یعنی 5 اگست کو ہی انہیں جو ہے ہائی کورٹ کی پریمیسز میں سے، ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز میں بائیو میٹرک کمرے میں جب وہ موجود تھے تو ان کو وردیوں میں جا کے گرفتار کیا گیا۔ جس نے وردیوں میں گرفتار کیا گیا وہ کوئی ندامت نہیں ہوئی ہے، انہوں نے کوئی معافی قوم سے نہیں مانگی ہے، انہوں نے کوئی جو ہے کوئی اس کا اظہار بھی نہیں کیا ہے، اپالوجی بھی نہیں کی ہے، اور ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے شاخسانے میں آ کے اٹھا کے ایک پارٹی کو تتر بتر کر دیا۔ تو یہ بہانے بازی کو بند کر دیں، سیدھا سیدھا کہیں کہ بھائی ہمیں غلام چاہیے، اور غلامی ہی آپ کا مقدر ہے پاکستان کا۔ پاکستان اس لیے آزاد ہوا تھا کہ جو ہے خاکی اس سے کیپ، خاکی اس سے ہیٹ سے ہم خاکی وردی کی غلامی میں چلے جائیں۔ دیکھیں یہ پاکستان قائد اعظم کا اس لیے نہیں بنا تھا جہاں آزادی مفقود ہو، جہاں ماں بہن کی عزت بھی وہ جو ہے محفوظ نہ ہو، جہاں چار دیواری محفوظ نہ ہو، جہاں ہر ضلع پر جو ہے سیکٹر کمانڈر، بریگیڈیئر، میجر اور کرنل بیٹھ کے فارم 47 بنائیں اور ایک پارٹی کو کہیں کہ جلسہ نہیں کرنے دینا، اور ان کی جو ہے چڑھ دوریں چار دیواری اور بلیک میل کرتے رہے۔ وہ آپ براہ راست فوج پہ الزام لگا رہے ہیں کہ فارم 45 انہوں نے بنائے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کرنل اور بریگیڈیئر نے بیٹھ کے تو فارم 45 بنایا، آپ براہ راست الزام لگا رہے ہیں۔ فارم 47 انہوں نے ہی بنائے ہیں سر۔ یہ تو مجھے ہنس کے کہنے لگا جو ان کے بہت اس وقت کرتے دھرتے ہیں، چیف وپ بھی ہیں نیشنل اسمبلی میں، اس نے کہا میں نے قسم کھائی کہ میں نے کہا جی میں نے نہیں کیا، کہتا ہے اس لیے کہ میں نے تو فارم 47 بنایا ہی نہیں ہے، بنانے والوں نے بنایا ہے، میری قسم صحیح تھی، سچی تھی۔ تو یہ تو وہ خود مانتے ہیں کہ فارم 47 کو کس نے بنایا تھا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو لایا جائے۔